اور ریاست پاکستان کے حوالے سے تو عملی طور پر بھی کوشش کرنی ہے، وہ جس کسی کی سیاسی پارٹی اقتدار میں ہو وہ مثبت انداز سے، اچھے انداز سے تنقید کرے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ میرے دور کی مہنگائی تو زندہ باد، تمہارے دور کی مہنگائی مرد آباد۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ ذمہ دارانہ کردار نہیں ہے بھائی۔ اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ نہ کرے پاکستان اگر چلا جائے تو بڑے مشکل حالات ہو جائیں گے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کو کچھ جذباتی نعروں پر اٹھایا گیا، مصر کے حالات دیکھیے، لیبیا کے حالات دیکھیے کہ ان کو انقلاب کے نام پر اٹھایا گیا، آج ان کے کیا حالات ہیں۔ ٹیونس کو دیکھیے جو مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک ہیں، آپ ان کی تاریخ ابھی ماضی قریب کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں پہلے سے حالات بہت بدتر ہو گئے ہیں، ان کو بھی انقلاب کے نام پر اٹھایا گیا تھا۔ اس لیے صرف جذباتی نعروں پر نہیں اٹھنا کہ کوئی تمہیں ابھارے کسی چیز پر۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، اللہ نے ایمان کی دولت کو دل میں رکھا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ریاست پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کا باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے؟ ایک تو عملی طور پر کردار ہے کہ عملی طور پر ہم کوشش کریں کہ ہم مثبت تنقید کر سکتے ہیں، کوئی صرف تنقید کے بجائے تعمیری تنقید ہو سکتی ہے، کوئی راستہ بتا سکتے ہیں ہم، اور لوگوں کے اندر اچھا شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر ہم غلط خبریں پھیلائیں اس کے بجائے اچھی خبریں بھی ہم پھیلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بڑا ضروری، دعا کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو میرے استاد محترم نے ایک اپنا پیغام بھیجا تھا پوری قوم کے نام کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے اور اپنے بچوں سے جو ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سورہ واقعہ کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اس کے اثرات آپ کے گھر پر، آپ کے محلے پر اور آپ کے پورے ملک پر انشاءاللہ پڑیں گے۔ قرآن مجید کی بڑی برکات ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے امام محمد داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ عرصہ ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، وہ فرماتے ہیں میں نے 2 دن سے مجھے ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا، بہت پریشان، بھوک سے نڈھال۔ دل میں اچانک خیال آیا کہ میرے دل میں تو قرآن کی دولت موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو روحانی زندگی کے لیے بھیجا ہے، لیکن میں اس نیت سے اس کو پڑھتا ہوں کہ اللہ میری بھوک دور فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سورہ یاسین کی تلاوت اس نیت سے کی کہ یا اللہ یہ تو روحانی غذا ہے ہی ہے کہ اس سے دل کی دنیا میں نور پیدا ہو جاتا ہے، یا اللہ تو اس سے میری ظاہری بھوک کو بھی مٹا دے، میرے جو پیٹ کی بھوک ہے یا اللہ اس کو مٹا دے، اس کے ذریعے مجھے سیرابی اور صحت عطا فرما۔ فرماتے ہیں سورہ یاسین اس نیت سے میں نے پڑھی تھی، اللہ نے اس کی برکت سے میری بھوک کو مٹا دیا۔ اس لیے آپ تو عبادت کی نیت سے پڑھیں، آپ تو یہ کہیں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، تیرے نبی کے قلب اطہر پہ اترا ہے، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے پڑھنے کا، یا اللہ ہم تو تیری رضا کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جو نتائج، جو ثمرات تیری نبی کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ فوائد اور وہ ثمرات بھی عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بہت اچھے اثرات ڈالے گا ہمارے ملک و قوم پر۔ اس لیے دعا بہت بہترین ہتھیار ہے، بہترین سبب ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔